نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں ہماری اور ہمارے محترم بھائی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا درجہ ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں کئی بڑے بڑے مسئلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذریعے سے حل کروائے ہیں. عورتوں نے بہت کام کیے ہیں. رومال دے دینا. عورتوں نے بہت کام کیے. یہ نہیں ہے کہ خالی عورتیں بچے جننے کے لیے ہیں کہ شوہر کی خدمت کرے، بچے جنے، یہ ایسا نہیں ہے. بہت کام کیا. ہمارے شریعت میں رمضان کا عمرہ کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. حضور نے رمضان کا عمرہ نہیں کیا. حضور کے زمانے میں رمضان کا عمرہ تھا ہی نہیں. اور اب کتنی بھیڑ ہوتی ہے حرم شریف میں رمضان میں. ہم اس سال رمضان میں وہاں تھے تو 25 لاکھ آدمی تو مدینہ منورہ میں تھے اور 30-35 لاکھ مکہ میں تھے. یہ عورتوں کی برکت ہے، یہ مردوں کی برکت نہیں ہے. عورتیں ذریعہ بنی ہے رمضان کو عمرے. صحابہ کے زمانے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. حضور کے انتقال تک تو رمضان کا عمرہ تھا ہی نہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع آپ کا یہ آخری حج ہوا. حج کے بعد تشریف لائے. حج کے بعد تشریف لانے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. زیادہ دن رہے ہی نہیں. اسی لیے کسی صحابی کے بارے میں آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر حج کے رمضان میں عمرے کے لیے گئے. یہ گئے. حج کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے. وہ تھا ہی نہیں. لیکن عورتیں کہ ان کے دل کے اندر کی جو خیریں ہوتی ہیں ان خیروں کو اللہ قبول کرتا ہے. عورت کے دل میں خیر ہوتی ہے، مرد کے دل میں خیر ہوتی ہے تو وہ خیریں وجود میں آتی ہیں اور بڑے پیمانے پر وجود میں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو اچھا اس قسم کے مسئلے بہت ہیں جو عورتوں کی وجہ سے اللہ نے حل کرائے. حالانکہ اس زمانے میں ابو بکر، عمر، حضور کے زمانے میں تو سب بڑے بڑے موجود تھے.
لیکن ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، قلب سلیم، سلامتی والا دل جس کے پاس ہوگا اللہ اسے سلامت رکھے گا، اور اللہ چپ کے ان سے بڑا کام لے گا۔ ہماری مسجد میں جو ممبر ہوتا ہے عدم جمعہ کے دن، وہ ممبر بھی نہیں ہوتا تھا ہماری شریعت میں، ایک انصاریہ سبب بن گئی۔ عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی ہماری شریعت میں، آخر تک میراث میں کوئی حق نہیں کسی عورت کا، پچھلی شریعت میں عورتوں کے لیے کوئی میراث نہیں۔ شادی کرو، بچے جنو، شوہر مر جائے تو تم بھی مر جاؤ۔ مکہ میں یہ تھا، بلکہ ہماری شریعت چلی مکہ مکرمہ سے، اور حضور کے انتقال پر سارا دن مکمل ہو گیا، تو آخر تک مکی زندگی میں تو عورتوں کی میراث تھی ہی نہیں، اور مدنی زندگی کے اندر بھی آخر میں جا کر یہ عورتوں کی میراث آئی، وہ بھی عورت ذریعہ بنی۔ تو یہ مت سمجھنا کہ عورتیں کچھ کام کی نہیں ہے نا، عورتیں وہ کام کی ہیں، لیکن کب؟ جب وہ اپنے آپ کو قلب سلیم کے ساتھ رکھیں۔ ایک نام ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب سقیم، جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے، چونکہ عورتوں میں بیان ہے یہ، اور ہماری باغل کی بہنیں، تو اس لیے میں ان کے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ پوری سورۃ النساء عورتوں کی صورت اللہ نے نازل کی، مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو۔ عورتوں کی سفارش آسمانوں سے اللہ کرے گا، مردوں کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے بھائی۔ آج اگر گاؤں کا کوئی چودھری سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، ان کا احترام کیا اللہ نے عورت کا۔ کئی نام نہیں ملے گا قرآن شریف میں، قصے بہت ہیں ان کے، حدیثوں میں قصے بہت ہیں، حدیثوں میں نام آتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن قرآن میں نام نہیں ملے گا۔ ایک عورت کا نام آئے گا، مریم کا، بس، وہ بھی ان کا خاص قصہ ہوا، اس لیے مریم کا نام آیا۔ ورنہ کیا کہیں گے؟ کبھی کہیں گے امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط، اشارے کریں گے، اخت ہارون، اشارے کریں گے۔ یہ فضائل ہیں عورتوں کے۔ بھی میاں اور بیوی دونوں جنتی ہیں، فیصلہ ہو گیا وہ دونوں جنت میں جاؤ، تو پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مرد جائے گا یا عورت جائے گی؟ یہ سوال ہے نا۔ پہلے عورت جائے گی، مومنونی بائے یہ پہلے جائے گی، عورت وہ مرد بعد میں، تاکہ وہاں جا کر کمرہ سیٹ کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ مائیں تھی نور الدین زنگی کی ماں، یہ بہت دیندار تھی، جیسے ہماری دادی یہ بہت دیندار تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی یا دادی یہ بہت دیندار تھی۔ تو نور الدین زنگی کی ماں نے کہا تھا، بیٹا میں نے تجھے جانا، میری شادیوں سے تو نے دودھ پیا، حق ادا کر۔ یہ بادشاہ تھا نور الدین زنگی۔ 14 یہودی بادشاہوں کو قید کیا تھا اس نے۔ یہودی بادشاہوں کو قید کرنا 14، مصر کا تھا یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بہت آتے تھے اسے، نور الدین زنگی کی بہت خواب میں آتے تھے۔ مدینہ منورہ یہ حرمین شریفین غریب لوگ تھے، کچھ تھا نہیں وہاں، کوئی مال و منال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جو 2 درویشوں کا قصہ آتا ہے نا کتابوں میں، مغربی، وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ ایسے ایکٹر تھے کہ مدینہ میں پیدل چلتے تھے وہ، تو لوگ متاثر ہوتے تھے، ارے مدینہ میں بغیر چپل نہیں ہڈ سا لوگو چٹلا موٹا بزرگ سے
اور تھے بڑے خطرناک ظالم لوگ. تو خالی صرف مدینہ منورہ میں پیدل چلنے سے نیک نہیں بنتا آدمی. پیدل ننگے پاؤں چلتے تھے وہ گرمی کے اندر. حضور نور الدین زنگی کے خواب میں گئے تھے, بھئی ان دونوں سے مجھے بچا. وہ نور الدین زنگی, تو ان کی والدہ جو ہے بہت دیندار تھی, سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی. بیٹا میں نے تجھے جنا, میں نے تجھے جو ہے دودھ پلایا, میرا حق ادا کر. امی خدمت کروں, انہوں نے کہا نہیں, خدمت کے لیے تو باندھیا بہت ہے. کہ کیا حق ادا کروں ماں؟ بیت المقدس فتح کر. یہ سوچ تھی. ہوٹل بنا, گیسٹ ہاؤس بنا, فلاں جگہ فارم لے لے, یہ سوچی نہیں تھی. بیت المقدس فتح کر. جب تو بیت المقدس فتح کرے گا, ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے, جب تم بیت المقدس فتح کرے گا تو میں ایک شادی کا دودھ معاف کروں گی, دوسری شادی کا تو رہے گا. ہاں, کہتی تھی اپنے بیٹے نور الدین زنگی سے. یہ بادشاہ تھا, 14 یہودی بادشاہوں کو قید کر رکھا تھا اس نے. پکڑ کے لانا, یہودیوں کو لانا, ان کو قید کرنا, ہے تو بہت بڑا کام ہے. کہ ماں میں کوشش کرتا ہوں, تم دعا کرو. تو اس کی ماں سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی. 313 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے. آپ لوگوں کو بھی ہدیہ دیتا ہوں. بدرین کی تعداد ہے 313. اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے. تو کوئی آدمی روزانہ 300 یا کوئی عورت روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو اس کی دعا اللہ کے بھی رد نہیں کرتا, اس کی برکت سے اللہ دیتا ہے. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھو, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, 15 مرتبہ کر کے 313 کا کوٹا پورا کرو. دعائیں قبول ہوں گی, حاجتیں پوری ہوں گی, اور 31 محل جنت میں روزانہ تیار ہو جائیں گے. دنیا میں تو پراپرٹی بنا دی, بمبئی میں پراپرٹی ہے, بھاگل میں پراپرٹی ہے, کئی دور دور جا کر بھی آدمی پراپرٹی بناتا ہے. میں کہتا ہوں اب جنت میں پراپرٹی بناؤ, یہ اپنے بنگلے جنت میں تیار کرو. 31 بنگلے روزانہ تیار ہوں گے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 31 بنگلے, 31 بڑے بڑے محل جنت میں روزانہ تیار ہوں گے. روزانہ. اور کوئی لے کے بھاگے گا نہیں. جیسے بلڈر لوگ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. پکا ٹھکا. یہ نبی کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں بنگلہ تیار ہوگا. حضرت عمر نے کہا کہ تو بہت سستا سودا ہے, میں تو بہت بنگلے تیار کروں گا, بہت محل تیار کروں گا. اس نے فرمایا تیری طاقت ہونی چاہیے, جتنا طاقت ہو کر. بہت پڑھتے تھے حضرت عمر. یہ حدیث ان ماؤں کو یاد تھی, آج ہماری ماؤں کو بھی یاد ہے, کبھی کبھی بھول جاتی ہیں. اس لیے 313 مرتبہ آج کا یہ میرا آپ کو سبق ہے اور ہدیہ ہے بھاگل آنے کا. 313 مرتبہ کھانا پکاتے پکاتے, چائے بناتے بناتے, لسی بناتے بناتے 314 ہو جاوے, 15 ہو جاوے, 20 ہو جاوے, 300, 500 ہو جاوے, وہ حرج کی بات نہیں ہے. 313 سے کم نہیں, اوپر پڑھو. 31 بنگلے روزانہ تیار. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو احمد آباد کی ڈاکٹر نہیں تھی, اس وقت شکاگو میں رہتی ہے. اس کا مجھے فون آیا کئی سال پہلے کہ مولانا میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا, آپریشن کرتے کرتے ہی پڑھتی ہوں, اور یہ 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے کہا بہت اچھا ہدیہ ہے بھائی, مجھے دے دیا, بہت اچھا. پھر فون آیا کہ میں نے جو ہے تو 5 لاکھ مرتبہ اور پڑھا, اب 10 لاکھ ہونے والے ہیں. لیکن مولانا ایک سوال ہے, مولانا 10 لاکھ وقت مارا سورہ اخلاص انہیں پڑھیا تو کتنا بڑا بنگلہ تھی گیا جنت میں. ہو
તમારે છો કંઈ ભાડું ભાડું આવશે કે નહીં આવે? સમજ ગए ના? આટલા બધા બંગલા તો ભાડું આવશે કે નહીં આવે? તો મેં કહા કે બેન ત્યાં તો બધા બાદશાહ જ જશે, જન્નતમાં તો કોઈ ફકીર જાएगा ही नहीं, सब अमीर लोग ही जाएंगे, તો ભાડા નહીં આएगा वहाँ, તો આટલા બધા શું કરશું આપણે બંગલા ત્યાં? तो मैंने कहा कि तू बनाती जा बनाती जा बनाती जा, क्या करेंगे जन्नत में जब जाएंगे इंशाअल्लाह तो आपस में बैठकर मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है। तो आप लोग भी बनाओ, मर्द भी बनावे औरतें भी बनावे। ये नूरुद्दीन ज़ंगी की माँ थी, सूरह इखलास का वजीफा करके दुआ मांगती थी, अल्लाह बैतुल मुक़द्दस पूरा हमें दे दे। तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने भी कसम खाई कि मैं जो है उसको पूरा करूँगा, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं आगे बढ़ूँगा। अपने साथ रखा नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को, इनके ख़ास दोस्त थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, कमांडर समझो या जो प्राइवेट सेक्रेटरी समझो, जो वीआईपी आदमी, कि चलो मेहनत शुरू की। यहूदी जो बादशाह थे वो तो जेल में थी, उनको समझाया, ये किया वो किया और मेहनत शुरू की। तो किताबों में लिखा है एक अल्लाह वाले मिले रास्ते में, भी कहाँ जा रहे हो आप लोग? बैतुल मुक़द्दस फतह करने। अच्छा, कागज़ कलम लो। फ़कीर आदमी था, फ़कीर, नाम भी आता है उसकी किताबों में, इस वक्त मुझे नाम जहन में नहीं है। कागज़ कलम लो, ये कहा लिखो फला सन लिखवाया, और लिखो रजब का महीना, और लिखो रजब का आखिरी जुमा। पहले सन लिखवाया, सन लिखो, फिर लिखा और रजब का महीना, फिर लिखो आखिरी जुमा, बैतुल मुक़द्दस फतेह होगा। और जुमा के दिन फतेह होगा, लेकिन जुमा की नमाज तुम लोग नहीं पढ़ सकोगे, अगला जुमा होगा वहाँ। ये लिखवाया, सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करके गायब हो गया। चूँकि किताबों में ही चीज़ें हैं, उस ज़माने में इब्न तीमिया मौजूद थे, अल्लामा इब्न कसीर भी मौजूद थे, तफसीर इब्न कसीर जिन्होंने लिखी है, बड़े बड़े लोग थे। और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। वो साल आया, रजब का महीना आया, आखिरी जुमा आया, और उसी तरीके पर फतेह हुआ। तो अल्लामा इब्न, अच्छा सब बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुक़हा उस दौर में मौजूद थे। एमिटेशन मौलवी नहीं थे वो लोग, नकली मौलवी नहीं, भरे हुए इल्म हदीस शाम। और इब्न तीमिया खुद जिंदा थे, अल्लामा इब्न तीमिया, शेखुल इस्लाम लक़ब दिया है अरबों ने उनको, शेखुल इस्लाम। जेल में भी उन्होंने फतवे लिखे, जेल में गए थे फतवे लिखे। उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी जेल से, उनका इंतकाल भी जेल में हुआ, तो उनको जेल में से वो जो दीवारों पर फतवे लिखे थे उससे से फतवे उलमा ने नकल की, और कई जिल्दों में वो फतवे अब छपे हैं सऊदिया में। इतना बड़ा आदमी था। चूँकि उनके हयाती में किस्सा हुआ तो इब्न कसीर ने पूछा इब्न तीमिया से, हज़रत एक सवाल करना चाहता हूँ। शागिर्द थे इब्न कसीर, इब्न कसीर, इब्न क़य्यिम, ये इब्न तीमिया के शागिर्द थे, और इब्न तीमिया उनके उस्ताद। तो कहा कि हज़रत मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ऐसा होता है हमारी शरीयत में कोई लिखे और जैसा लिखे वैसा हो जाए? ये हमारी शरीयत में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, और तुम तो शेखुल इस्लाम हो। तो अल्लामा इब्न तीमिया ने कहा उसको खामोश रहे। खरज मिन फमिही फुजाअतन व सारा फुजाअतन, उसके मुंह से अल्लाह ने निकाला अचानक, और जैसा निकाला अल्लाह ने वैसा ही किया, इसलिए कि वो बड़ा आदमी था, अल्लाह वाला था, अल्लाह ने उसकी बात का ख्याल रखा। और दलील में कहा लव अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उनके कसम को पूरी करे। ये वो आदमी था।
یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا ابن کثیر کو، خرج من فمی فجاۃً وصار فجاۃً. ماں کی دعا تھی. نور الدین زنگی نے کام شروع کیا اور تاریخ بھی محفوظ رکھی، اور بڑے بڑے اطباء کو بلایا. اطباء کو بلا کر کہا کہ بھئی مجھے ایسے خمیرے دو کہ میں ہرنی کی طرح دوڑوں، خرگوش کی طرح دوڑوں، ایسے مجھے خمیرے دو. اطباء نے خمیرے دیے. جب اطباء نے خمیرے دیے تو وہ تو ایک دم چوکنا بن گیا. اب یہ چوکنا بن گیا، قیمتی قیمتی خمیرے کھائے تو شادیوں کا شوق پیدا ہوا. تو وہی آدمی آیا جس نے لکھ کے دیا تھا، یہ کہا کاغذ قلم لے، کاغذ قلم لے، شادیاں مت کرنا ورنہ عورتوں کے رانوں کے چکر میں رہے گا تو، اور وہ کام نہیں ہوگا. لکھو کہ چلا گیا، شادیاں مت کرنا ورنہ عورتوں کے چکر میں رہے گا. نخرے تو ہوتے ہیں نا، اسی میں رہے گا، وہ کام نہیں ہوگا، بڑا کام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کام شروع کیا. لیکن وہ خمیرے ایسے گرم تھے کہ ان کا پاخانہ بند ہو گیا نور الدین زنگی کا، اور موت نے آہٹ دے دی. سلام کیا آ کر موت نے. تو انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہوا کہ ارے میں نے کتنی مشکل سے تو یہ پلان بنایا تھا بیت المقدس فتح کرنے کا، لیکن میں تو مر رہا ہوں. تو صلاح الدین ایوبی مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، پاخانہ بند ہو گیا ان کا وہ خمیرہ کھانے کی وجہ سے. اس لیے آدمی زیادہ دوائیں بھی نہ کھائیں اور زیادہ خمیرے بھی نہ چاٹیں. جو انسان کی زندگی چل رہی ہے وہ چلتا رہے آدمی. صلاح الدین ایوبی قریب میں بیٹھے تھے انتقال کے وقت میں. تو صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ میں کیا کروں؟ بولے کہ تم فکر مت کرو، تمہاری ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں کروں گا فتح. یہ مائیں، اللہ کرے کہ ہماری مائیں بھی ایسی ہو جائیں، یہ فکریں ہوں ان کو. یہ مائیں ہیں. جب صلاح الدین ایوبی کی ماں، نور الدین زنگی کی ماں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی یا نانی، ہماری دادی ابا کو کہتی تھی بیٹا قرآن سنا، میں تو اندھی ہوں، اندھیری کوٹھری میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سنتی ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ انشاءاللہ ہزاروں آدمی تیرا قرآن سنیں گے، جبکہ گھر میں کچھ نہیں. ماؤں کا اثر بہت پڑتا ہے اولاد کے اوپر، یہ ذہن میں رکھنا. یہ بیت المقدس جو فتح ہوا وہ ماں کی برکت سے ہوا ہے. دو مائیں تھیں، نور الدین زنگی کی ماں اور صلاح الدین ایوبی کی ماں. چنانچہ لکھا ہے نور الدین زنگی کا تو انتقال ہو گیا. اب آئے صلاح الدین ایوبی، ان کی ماں بھی ایسی تھی، نہیں بخشوں گی، دونوں چھاتیوں کا حق چاہیے مجھے. تو صلاح الدین ایوبی نے پوچھا ماں مجھے ذرا بتا دو یہ داہنی چھاتی کا کیا حق ہے اور بائیں چھاتی کا کیا حق ہے؟ تو اس نے جواب دیا ماں نے، ایک چھاتی کا حق یہ ہے کہ بیت المقدس فتح کر، اور دوسری چھاتی کا حق یہ ہے کہ ایسا انتظام کر کے قیامت تک کوئی پھر قابض نہ ہو. ایسا انتظام کر، اللہ نے عقل دی ہے. صلاح الدین ایوبی نے کام شروع کیا. آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے صلاح الدین ایوبی نے اماں کو خط لکھا، ماں میری فوجیں آگے تو بڑھ رہی ہیں لیکن رات کو یہ یہودی ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ میری فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا یہ مجھے پتہ چل گیا، جب فتح ہو گیا مجھے پتہ چل گیا تھا تو ہار رہا ہے. ماں کیسے پتہ چلا؟ کوئی الہام ہوا، کسی جنات نے کہا، کسی فرشتے نے کہا؟ ان کا نہیں، بات یہ ہے روزانہ تہجد اس وقت میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے محلے میں، جیسے ہمارے یہاں پرانے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے محلے اب بھی ہوں گے بھاگل کے اندر. تو تہجد کے وقت میں بوڑھی عورتیں چادریں پہن کر جو ہے ابو ایوب انصاری کی ماں کے گھر پر آتی تھی. 4:30 بجے صبح شادی تھے، جیسے ہمارے یہاں مثال دے رہا ہوں میں،
تو 3:30 بجے سے آ جاتی تھی صلاح الدین ایوبی کی ماں کے گھر پر قرآن پڑھنا، دعا مانگنا، یہ بوڑھی عورتوں کا معمول تھا۔ اب اس دور میں معمول ہے بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں، فتنے کا زمانہ، لیکن وہ دور میں یہ ترتیب تھی۔ چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے تھے، وہ چادر اڑی ہے، چادر تو پیدل آ گئی، نہ اسکوٹر کی ضرورت، نہ موٹر سائیکل کی ضرورت، نہ کار کی ضرورت، بوڑھی بوڑھی عورتیں آتی تھیں۔ بیٹا تو ہار رہا تھا، مجھے پتہ ہے، ایسے چلا، روزانہ 100 سے اوپر عورتیں آتی تھیں اور 2-3 راتوں سے 50 عورتیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا میرا بیٹا ہار رہا ہے، میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ہار رہا ہے، یہ ماں نے کہا۔ لیکن اب میں نے سورہ اخلاص کا وظیفہ تیز کر دیا ہے، بہت دعا مانگتی ہوں، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے صلاح الدین ایوبی کے، یوں کہا کہ تم جو ہے نا یہ خشکی کا رستے سے بیت المقدس مت جاؤ، تم سمندر کے رستے سے جاؤ، یہاں بہت فوجیں ہیں یہودیوں کی اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہریں یہ، تم اس داخل ہو۔ چنانچہ وہ داخل ہوئے اور ٹھیک رجب کا آخری جمعہ اور جو وقت بتایا تھا وہ وقت، اس وقت میں ان کی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہو گئی، فتح ہو گئی۔ اور صلی اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، تب وہ یہ صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ لاؤ نماز کا جمعہ کا دن ہے، بھی نماز کا ایک انتظام کریں، صاف کرو۔ جو صاف کیا، ایک دروازہ کھولا تو 30,000 خنزیر بندھے ہوئے تھے، 30,000، فقہا نے لکھا ہے 30,000۔ بھائی اسے نکالو سارے خنزیروں کو، یہاں سے بھگاؤ، اس لیے کہ بیت المقدس کی جو پراپرٹی ہے یعنی وہ 200 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، بادشاہوں نے وقف کی، سب لوگوں نے وقف کی، جیسے بیت اللہ کہ اس کی پراپرٹی، اس کی زمین ایسا یہ پھیلی ہوئی ہے۔ بادشاہ آتا تھا وقف کر کے چلا جاتا تھا، بادشاہ آتا تھا وقف کر کے چلا جاتا تھا۔ میرا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میرے والد صاحب وغیرہ سب تھے، تو مجھے مکہ مدینہ جانے کا شوق بہت، تو میں نے مکہ جا کر ایک مکان کا سودا کر لیا ابا کو پوچھے بغیر۔ یہاں اگر حضرت جی اور ابا بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ میں مکہ میں مکان کا سودا کیا، تو حضرت جی نے کیا کہا؟ یہ جملہ نہیں بھائی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ مکرمہ میں کوئی مکان لینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ابو حنیفہ کہتے تھے کہ یہ مکہ کی زمینیں کئی مرتبہ وقف ہو چکی ہیں۔ یہ حضرت جی نے مجھے کہا سودا کینسل کرو، کئی مرتبہ وقف ہو چکی ہے، بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے وقف کرتے تھے، پھر ایک زمانہ گزرا دوسرے بادشاہوں نے وقف کیا، وقف 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 وقف۔ یہی حال تھا بیت المقدس کا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے سب جو ہے سارے خنزیروں کو مارا، یہ کیا، بھگایا۔ اگلا جمعہ ہوا، اس میں جو ہے خطبہ دیا گیا اور پورا مجمع رویا، اور صلاح الدین ایوبی نے خطبہ نہیں دیا، ان کے جو پیر تھے، ہر ایک کا ایک پیر ہوتا ہے نا عالم، اس نے خطبہ دیا، اور صلاح الدین ایوبی نے کہا میں تو ایک سپاہی ہوں، قریب میں کھڑے رہ کر وہ تلوار لے کر کھڑے رہے، جیسے بادشاہ کے بعد حالانکہ بادشاہ ہی تھے، کھڑے رہے اور جو ہے انہوں نے خطبہ دیا، پورا مجمع بہت رویا۔ آج اللہ نے یہ دیا، یہ عورتوں کی برکت تھی، مائیں اپنے بچوں کو یہ ابھارتی تھی۔ پھر چلا چلا چلا، پھر حالات آ گئے، اب پھر سے چلا گیا۔ تو میں مضمون جو بیان کرتا ہوں وہ یہ بیان کرتا ہوں کہ اپنا دل سلیم رکھو، سلامتی والا دل۔ اور ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت دھیان سے سننا۔ قلب سلیم بار بار قرآن میں آتا ہے، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ تو قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس کا دل رذائل سے پاک ہو، دل میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، بدگمانی نہیں، کسی کے بارے میں کوئی ٹوہ نہیں، ٹوہ نہیں کہ جوجے پلوشو کرے سے
یہ پیلیشو کا رضا جوجے. اور علماء نے لکھا ہے عربی علماء نے بھی اور ہمارے ہندوستان کے علماء نے بھی کہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا، جس کے دل میں کپٹ ہوگا، جس کا دل رذائل سے بھرا ہوا ہوگا، اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. یاد رکھنا، قبول نہیں ہوگی. ہاں نیکیاں ملیں گی، نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول ہونا الگ چیز ہے. یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں کر سکتا. ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور دل کے اندر سے بھرا ہوا ہے، آپ سمجھ گئے نا، بھرا ہوا. وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ دل میں کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، سارے رذائل بھرے ہوئے ہیں. تو ظہر کی نماز پڑھی اس کے ساتھ تو نیکیاں مل جائیں گی. بھی نیکیاں لے لو، فرشتہ لکھ دے گا. ابھی ظہر کی نماز پڑھی لی تھی بھائی نے، بھائی نے ظہر کی نماز پڑھی لی تھی، فرض اتر گیا، لیکن قبول ہم نہیں کریں گے. دل پاک کر کے آؤ. اور دلیل انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہم قبول کرتے ہیں. جو سلامتی والا دل ہوگا وہ تقوی والے کا ہی ہوگا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ درجہ ملا. صحابہ کو صحابہ کس نے بنایا؟ یہ دھیان سے سننا بھاگل والوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ملا. کتنی بڑی چیز ہے بھائی، اللہ راضی، کتنی بڑی چیز ہے. تو یہ خطاب کیوں ملا؟ بہت نمازیں پڑھتے تھے، بہت چاش پڑھتے تھے، بہت حج کرتے تھے، بہت قرآن پڑھتے تھے، بہت تسبیح گھماتے تھے؟ نہیں. بہت تہجدیں پڑھتے تھے؟ نہیں. کیا لکھا ہے علماء نے؟ اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے. آج معاف کرنا، ہمارے دل گندے ہو گئے، اس وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی. آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج لمبے لمبے وظیفے کریں گے، لمبی لمبی تقریریں کریں گے، جماعت میں بھی جائیں گے، لیکن وہی دل کے خرابی کے ساتھ. نہ، دل پاک کرو. اگر انقلاب لانا ہے دنیا میں تو دل پاک کرو. اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ میرا رومال ہے پاک صاف، اس پر جو ہے پاخانہ لگ گیا. اب میں اسی پاخانے کے اوپر روٹ ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، عنبر ڈال رہا ہوں، خس ڈال رہا ہوں، تو پاخانے کی بدبو ہی غالب رہے گی. جتنا بھی میں اوٹ ڈالوں، کچھ بھی ڈالوں، پاخانے کی بدبو ہی غالب رہے گی. ہاں، اگر اس میں مجھے خوشبو لانی ہے تو پہلے میں اس کو دھلواؤں، پاک صاف کروں، سکھاؤں، پھر ایک قطرہ عود کا ڈالوں گا، یہ رومال چمک جائے گا. آج ہمارے دل کے اندر سارے رذائل بھرے ہوئے ہیں دنیا بھر کے، اور ہم نماز کا عطر ڈال رہے ہیں، درود شریف کا بھی عطر ڈال رہے ہیں، قرآن شریف کا بھی عطر ڈال رہے ہیں. تو فقہا کیا کہتے ہیں؟ وہ بدبو ہی غالب رہے گی. پاک صاف دل لاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں قبول کریں گے. اس لیے آج کا یہ دوسرا سبق ہے. پہلا سبق ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسرا سبق ہے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو. کوشش کرو. صحابہ کے دل پاک صاف تھے، اسی لیے ان کا آپس میں کیا کہا؟ ان کی جو لقب بیان کیا، رحماء بینہم. سعد ابن ابی وقاص جو تھے نا، حدیثوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور سامنے سے دروازے کھلے ہوئے تھے مسجد نبی میں. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، ابھی ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے. صحابہ یوں دیکھ کر بیٹھے، کون آتا ہے، کون آتا ہے، کون آتا ہے. سعد ابن ابی وقاص آئے، وضو کر کے. کتابوں میں لکھا ہے ان کے داڑھی سے پانی بھی ٹپک رہا تھا. ہاں، یہ بڑے میاں ہیں. حضور نے فرمایا جنتی ہے.
دوسرے دن مجلس تھی، آپ نے فرمایا ابھی ابھی ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ سعد بن وقاص آئے، 2 مرتبہ ہو گیا، ایک آدمی کے بارے میں 2 مرتبہ کہا۔ تیسرے دن آپ نے کہا بھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، تیسرے دن بھی وہی آئے۔ تو صحابہ کو یہ ہوا کہ یار اتنا بڑا آدمی 3 دن سے حضور کہہ رہے ہیں جنتی جنتی جنتی، کیا نیکیاں، بہت قرآن پڑھتا ہوگا، ہاں بہت تسبیح گھماتا ہوگا، کلمے کا ورد کرتا ہوگا۔ تو ایک نوجوان صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ چلے گئے، ارے حضرت چچا میرے تو گھر میں کوئی تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، ماں باپ سے انبن ہو گئی ہے، آپ کے یہاں 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کرتے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنتی اور 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ رہے کوئی خاص نہیں، رات کو سو جاتے تھے، تہجد سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے خود نے پوچھا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہ چچا حضور نے 3 مرتبہ کہا ہے تم جنتی جنتی جنتی، تو کیا نیکی کرتے ہو تم؟ فرمایا دیکھ بھائی یہ راز ہے، یہ مت پوچھ، میں کیا نیکی کرتا ہوں یہ مت پوچھ، بھائی بتاؤ تو صحیح، ہمارا فائدہ ہوگا۔ بولے نیکی میں یہ کرتا ہوں کہ جب روزانہ رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل میں کچھ رکھتا نہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا مستجاب دعا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی، ایسے دعا قبول ہوتی تھی سعد بن وقاص کی تو اللہ پر قسم کھاتے تھے، اے اللہ مارے آتارے آج جوئے سے کالنا کلاک بعد نہ، اڑھا کلاک بعد نہ، اتارے آل ترت من آل، مجھے یہ دے، ابھی چاہیے مجھے۔ دعا قبول ہوتی تھی، تیر بہدف حدیثوں میں آتا ہے۔ ایسی دعا ایسی دعا تو صحابہ ڈرتے تھے ان سے، سعد بن وقاص سے، ارے یار میں نے دعا قبول تھا سے چاڑوڑ تھا ہے آپ کے گڑبڑ تھی جائے۔ ان کی لڑکی بازار سے گزر رہی تھی سعد بن وقاص کی، حضرت عمر پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو وہ لڑکی کا برقع جو ہے تھوڑا اڑ رہا تھا، تو حضرت عمر نے جو ہے وہ درہ مارا پاؤں پر، بغیڑ تاری پنڈلی چم دیکھا اسے، امیر المومنین تھے حضرت عمر۔ تو لڑکی تو خیر چلی گئی، تو کسی نے آ کر کہا کس کی لڑکی تھی پتہ ہے آپ کو؟ کہنا سعد بن وقاص کی لڑکی تھی۔ وہ حضرت عمر نے کہا بھائی جلدی بلاؤ بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو، بلاؤ سعد، یہ بد دعا نہ کرے میری، بلاؤ بلاؤ۔ بلایا، بھائی معاف کر دینا، ہاں مجھ سے چوک ہو گئی۔ تو سعد بن وقاص کہنے لگے نے کوئی حرج کی بات نہیں، ایسی ان کی دعا قبول ہوتی تھی سعد بن وقاص کی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ میں سب صحابہ بیٹھے ہوئے، بھرا ہوا، ایک آدمی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر زور سے طلحہ اور زبیر کو گالی دی، میں اس پر سنا رہا ہوں بھاگل والوں، مرد اور عورتوں اپنے دل صاف کرو، اپنے دل صاف کرو اور صاف رکھو، اور رحماء بینہم بنو۔ میں قصہ مجموع میں نہیں سناتا ہوں، لیکن قصے الحمدللہ بہت حدیثوں میں آتے ہیں، لیکن دھیان سے سننا کہ دل کی صفائی کے ساتھ معمولی سا بھی کام کرو گے تو بھی چمک جاؤ گے، اور دل کے میل کے ساتھ بہت بڑا کام کرو گے ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے طلحہ اور زبیر کو گالی دی زور سے، تو سعد بن وقاص نے کہا اس کو خاموش رہے، میں نے سنا ہے طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، یہ قبر والے نے کہا ہے، خاموش رہے۔ وہ نہیں مانا، ایڑا ٹیڑا آدمی تھا، اس نے کہا پھر گالی دی۔ تو سعد بن وقاص جو ہے اچھل پڑے، کرے تو میرے سامنے گالی دیتا ہے طلحہ زبیر کو، میرے ساتھی ہیں وہ، اور میں نے سنا ہے کئی بار کہ طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، نہیں مانا، تیسری مرتبہ گالی دی، سب صحابہ بیٹھے ہوئے۔ تو سعد بن وقاص نے کہا کہ اب تو نے گالی دی
تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا. تو اس نے جواب کیا دیا, تمہیں کوئی نبی نہ تھا, تم کوئی نبی نہیں ہو, یہ کیا کر چوتھی مرتبہ گالی دی. تو سعد بن ابی وقاص نے صرف ایک جملہ کہا, اللہم اہلکہ الآن. اے اللہ ابھی اس کو ہلاک کر دے. جب یہ جملہ کہا ابھی اس کو ہلاک کر دے تو صحابہ تو سب اٹھ کر بھاگ گئی ادھر ادھر. ارے پتہ نہیں دیوار گرے گی, ارے پتہ نہیں زمین پھٹے گی, ارے پتہ نہیں کوئی سانپ آئے گا اسے لے جائے گا, یا کوئی جنات آئے گا ختم کر دے گا. سب بھاگ گئے ادھر ادھر. اور سعد بن ابی وقاص نے بھی اتنا جملہ کہا, اللہم اہلکہ الآن. بس. تو کتابوں میں کیا لکھا ہے, باب السلام جو ہے نا, باب السلام یہ بہت پرانا دروازہ ہے, وہاں سلمہ رہتی تھی. باب السلام پر سلمہ رہتی تھی. سلمہ کون ہے؟ یہ عبد المطلب کی ماں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال وہاں رہتا تھا باب السلام پر. اصل میں کہتا ہوں کہ وہاں سلمہ رہتی ہے. اس کا بھی قصہ ہے سلمہ کا, کہ کیسے عبد المطلب کی تو ماں ہے, تو ان کی کس طریقے سے ماں بنی دوسرے وقت میں سنائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں سلمہ رہتی تھی باب السلام پر. اور یہ پرانا دروازہ ہے. دیکھو حکومت نے 2 دروازے ابھی باقی رکھے ہیں, باب السلام, باب البقی. تو باب البقی تو ابھی بنا, پہلے نہیں ہوتا تھا. باب البقی پر ابو ایوب انصاری رہتے تھے, اور باب السلام پر سلمہ رہتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے. تو حکومت نے دونوں دروازے باقی رکھے. کیوں باقی رکھے؟ کہ حضور کے زمانے میں مسجد کی جو چوڑائی تھی, چوڑائی کتنی تھی, بس یہ دروازے سے لے کر وہ دروازے تک, بس. باقی کے دروازے سب بعد میں بنے, پیچھے کے جتنے دروازے سب بعد میں بنے. یہ ٹکڑا باقی رکھا, اسے توڑا نہیں اب تک. اور منع بھی کر دیا, انہوں نے ایسا قانون بنا دیا کہ کوئی بھی حکومت آوے اسے چھیڑے نہیں. ایک ابو بکر کا دروازے کو مت چھیڑو, وہاں لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابا بکر صدیق. باب السلام سے لگ کر ایک دروازہ ہے, آپ اس طرف آؤ گے تو لکھا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابو بکر صدیق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے جو ہے صحابہ کو بہت وصیتیں کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا, زندہ رہا آپ کے پاس آیا تو میں ایک ایک کر کے وصیتیں سناؤں گا کہ حضور نے کیا کیا وصیتیں کی. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی, جب میرا انتقال ہو جائے تو مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں وہ سارے دروازوں کو بند کر دینا. صحابہ کے مکانات مسجد نبوی سے یوں لگے ہوئے تھے, تو صحابہ کے مکانات کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ سڑک پہ کھلتا تھا. تو صحابہ کو مزے آتے تھے, بھئی مسجد میں آنا ہو تو کچھ ہی نہیں, اپنا دروازہ کھولا اور مسجد میں آ گئے. باہر جانا ہو تو وہاں سے. تو حضور نے اعلان کیا تھا, میرے دنیا سے جانے کے بعد مسجد کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں سب دروازے بند کر دینا, میرے دروازے بھی بند کر دینا. حضور کا دروازہ بھی کھلتا تھا نا, سب بند, صرف ابو بکر کا دروازہ کھلے رکھنا. یہ حضور نے وصیت کی تھی. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے, صرف ابو بکر یہ اشارہ کر کے ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا, اس لیے کہ میں نے اللہ کی رحمت کو اس کے دروازے پر اترتے ہوئے دیکھا ہے, کہ میں نے اللہ کی رحمت, اللہ کی نصرت, اس کی مدد کئی مرتبہ ابو بکر کے دروازے پر اترتے ہوئے دیکھی ہے. اس کا دروازہ تم لوگ بند مت کرنا. جس دن اس کا دروازہ بند کیا اس وقت حالات میں آ جاؤ. چنانچہ اب تک وہاں دروازہ رکھا ہی نہیں ہے, یوں رکھا. اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ جانے کی توفیق دے تو وہاں جا کے دیکھنا ہذہ خوخۃ سیدنا ابو بکر صدیق. تو سعد بن ابی وقاص کا قصہ سنا رہا تھا میں, تو سعد بن وقاص نے بد دعا دی, چلے گئے تو وہ آدمی اکیلا رہ گیا وہاں. تو ایک ناقہ مجنونہ اونٹنی, پاگل اونٹنی, یہ مدینہ منورہ میں دوڑتی 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 باب السلام سے داخل ہوئی اور لوگوں کے چہرے سونگھنے شروع کیے.
اور اس کے پاس گئی اور اس کے بعد جا کر اس کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر جیسے دھوبی گاڑ پر دھوبی کپڑے دھوتا ہے نا، پاٹ پاٹ ایسا کر کے ریاض الجنہ میں مارا اور وہ آدمی وہی مر گیا۔ ایسی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اب سنو آگے، جمل صفین ہوا، اختلافات ہوئے، ابوبکر صادق بن وقاص زندہ تھے تو ملتزم پر جا کر دعا مانگتے تھے، اے اللہ ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید ہو گئے، دوسری طرف سے 40,000 صحابہ شہید ہو گئے، یہ امت کہاں جائے گی؟ اللہ مدد کر، یہ اختلافات ختم کر۔ تو غیب سے آواز آتی تھی، قلب سلیم لائیے پھر دعا مانگیے، دلوں میں میل آ گیا تمہارے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سلامتی والا دل ضروری ہے، اور جب سلامتی والا دل ہوتا ہے نا، اللہ بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ۔ تثبیتہ۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ یہ اسلم نام جو ہے نا، اسلم، یہ یہودیوں کے نام ہیں۔ اسلم، زینب، یہ زینب بھی یہودیوں کے نام ہیں، پرانے نام چلے آ رہے ہیں، حضور نے بدلے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا جس نے، وہ لڑکی کا نام بھی زینب تھا، یہودیہ تھی۔ مدینہ منورہ میں زینبیں ہر گھر میں ہوتی تھی، لیکن بھائی برا مت ماننا، میں زینب کے بارے میں ایک چٹکلا بتا دوں بھائی، برا تو نہیں مانو گے، عورتوں کو جا کر سنانا مت، سن لے ہوئے تو اچھا ہے لیکن سنانا مت۔ بہت زینبیں تھی مدینہ میں، تو حضور کہتے تھے، زینبوں کے قصے آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، حضور کی بیٹی کا نام بھی زینب، اور ہر گھر میں زینب۔ تو حضور کہتے تھے بھائی زینب کی شکایت لے کر آئے ہو تم، یہ تو بتاؤ ای زینب، کون سے زینب کا ایک قصہ ہے؟ تو حضرت بلال کو پتہ ہوتا تھا، تو زینبیں جو ہے نا وہ کہتی ہمارا محمد لے جو ہوں، خالی زینب کے جو ہمارا محمد لے جو، عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، اس لیے بعض علماء نے کیا لکھا ہے، زینب نام کی عورت تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہے لیکن بہت ذہین ہوتی ہے۔ وہ کہہ مت باڑی ہوں جی تو بھاگڑ آبا نہیں مڑے، کہ تھوڑی تیز دماغ ہوتی ہے لیکن بہت ذہین ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت زینب نے ابو العاص بن ربیع کو ٹھکانہ کر دیا اور اسلام میں داخل بھی کر دیا۔ میں نے یہ قصہ سنایا تھا مدنی مسجد میں، ہر گھر میں زینب ہوتی تھی، حضور کو محبت بھی ہوتی تھی زینب سے۔ زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، تو دونوں میں کبھی کھٹکھٹ ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں بیان کیا، اور عورتوں میں بیان کر کے کہا صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب جو ہے گھر گئی اور گھر جا کر اپنی بیوی سے تھوڑی انبن ہو گئی، سمجھ گئے، وہ تو سو صدقو آلو وہ تو کون تو مجھ کو روسو تمہیں تو کوئی کرتا نہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی اور داڑھی پورے حصے میں داڑھی ہوتی وہ نہیں تھی، تھوڑی سی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو داڑھی، بہت دبلے پتلے تھے عبداللہ بن مسعود۔ لڑکیاں بہت تھیں، لڑکے تھے نہیں ان کے، تو یہ کر نہیں سکتے تھے، دبلے تھے، پتلے تھے، کمزور تھے، دوڑ نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ان کی بیوی زینب جو ہے یہ سب کا کام کرا کر گھر کا خرچہ پورا کرتی تھی۔ اب گھر آ کر حضور کا بیان سنا، صدقہ کرو، مدوسو صدقو آلو تمہیں تو کوئی کرتا نہ تھا، مسجد نبی بیٹھا رہو سب، مسجد نبی میں رہتے ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا بھی تم مجھ سے لڑ مت، مجھ سے الجھ مت، تجھے جو ہے نا جو کچھ کہنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے۔ تو اس نے تو غصے میں کہا تیز دماغ ہوتی ہے تھوڑی لیکن ذہین ہوتی ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اپنی چادر لی اور چادر لے کر حضور کے پاس حاضر۔ اب حضور کے پاس جو گئی تو وہاں 4 زینبیں اور کھڑی تھی۔
اور حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت بلال کچھ خدمت کر رہے تھے، پانی لانا، یہ لانا، یہ لانا، وہ. اور اب اندر باہر سے آوازیں آنے لگی عورتوں کی، یہ سب زینبیں آ گئی، اور یہ سب زینبیں جو ہے یعنی اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئی تھی. لیکن معروف عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی، سب پہچانتے تھے مدینہ والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال یہ کچھ کھچ کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عائشہ تو وہ سمجھدار تھی، یہ کہا حضرت سب زینبیں جمع ہوئی ہیں. اچھا اللہ خیر کرے، یہ سب زینبیں جمع ہوئی ہیں اور کچھ مسئلہ ہوگا ان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بھیجا. اچھا مکان بہت چھوٹا، پردہ پڑا ہوا، اب وہ جو بھی کہے گی، جو بھی بولے گی، آواز تو جائے گی نا اندر. ہاں بھی کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو زینب تو ہوشیار تو ہوتی ہے، تو کہے، تو بول، تو بول، تو بول. تو زب بڑی تو یہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی زینب. نے کہا آپا تمہیں بات کرو، تمہیں بات کرو، تمہیں بات کرو. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب نے کہا میری بات رکھنا حضور کے سامنے، لیکن میرا نام مت لینا. اس سے بھی اتنا کہنا زینب تھی کوئی. اچھا کیا کہوں بتاؤ؟ بلال سمجھ گئے کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے. یوں کہا کہ آپ نے صدقہ کرنے کا کہا، اب میرا شوہر تو کچھ کام کرتا ہے ہی نہیں، جب دیکھو تب مسجد میں رہتا ہے اور دبلا پتلا ہے، میری بچیاں ہیں، سارا کام میں کرتی ہوں، اب میں کہاں سے صدقہ کروں؟ بس یہی پوچھنا ہے. دوسری زینب سے پوچھا یہ بھی تمہارا کیا؟ بس یہی ہے. اب وہ دوسری زینب نے کہا کہ ہم کیوں بولے بھائی، جو بھی پٹائی ہوگی، جو بھی آئے گا وہ اس پر آئے گا، ہم کیوں بولیں؟ حضور کے پاس آ گئے. حضرت عائشہ پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ہاں بلال کیا مسئلہ ہے؟ یوں کہا کہ حضرت وہ کچھ زینبیں جمع ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ بھی ہم تو کماتی ہیں، صدقہ کرنے کا آپ نے کہا، اب ہم تو کیسے صدقہ کریں، شوہر تو کماتا ہی نہیں ہے، بیمار ہے یا یہ ہے وہ ہے. زینبیں کہا، زینبیں آئی ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، ایہ زیانی. اب بلال جو ہے وہ تھوڑا چاہتے کو منع کیا تھا نا عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے، مارو نام نہ آوے اور مارو کون تھے جائے، میرا نام نہ آوے اور جواب مل جائے مجھے. تو حضور نے اس کو جو ہے قریدہ کا بات سمجھے نا بھائی، ایہ زیانی تم زینب کی بات تو کر رہی ہو لیکن مجھے پتا تو چلے کہ کس کا شوہر ایسا ہے، تو میں اس کو شوہر کو سمجھاؤں. حضرت عائشہ اندر اندر ہنس رہی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ ابن مسعود کی بیوی ہے. اور حضرت بلال دائیں بائیں ہو رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ ارے یار اس نے منع کیا ہے اور اگر میں نے کہہ دیا تو مدینہ میں رہنا بھاری پڑ جائے گا. اس کا اس عورت کا بھی ایک مقام ہے. حضور کہتے تھے کہ نہیں، مجھے بتاؤ کون سی زینب ہے، میں ایسے جواب نہیں دوں گا، مجھے بتاؤ کون سی زینب ہے، بتاؤ. اب بلال خاموش. حضور کا اصرار، کس کی بیوی زینب بات کر رہی ہے، زینب تو بہت ہے. تو حضرت عائشہ نے آہستہ سے کہا کان میں عبداللہ ابن مسعود والی ہے، اسی کی آواز لگ رہی ہے مجھے، اور وہی زور زور سے بول رہی تھی. جب پتہ چل گیا حضور کو تو بلال کو تو کہنا ہی پڑا عبداللہ بن مسعود والی. اب بات سامنے آ گئی. حضور نے فرمایا بولا اس کو. اب عبداللہ بن مسعود کی بیوی آ گئی تو ساتھ میں وہ زینب بھی آ گئی. کیا مسئلہ ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے پھر یعنی بات واضح ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے یہ. پوچھا یہ کیا کہتی ہے؟ حضرت آج آپ نے صدقے کا کہا ہے تو میں صدقہ کیسے کروں، میرے تو بچیاں ہیں، کپڑے دھوتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، پیسہ جمع کرتی ہوں. عبداللہ بن مسعود کا تو حال معلوم ہے، وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا اب اور ان پر میں خرچ کرتی ہوں، یعنی عبداللہ بن مسعود کے اوپر میں خرچ کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود بہت اونچا آدمی ہے،
اتنا اونچا آدمی ہے، میری امت کے لیے جو پسند کرے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ ہمارا فقہ حنفی جو چلا ہے نا، عبداللہ بن مسعود کے حدیثوں سے چلا ہے۔ بہت اونچا آدمی ہے، تو اپنے شوہر پر خرچ کر، اپنی بچیوں پر خرچ کر، تجھے دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو صدقے کا بھی ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ملے گا۔ یہ زینب پر میں نے قصہ سنایا کہ تھوڑی تیز دماغ ہوتی ہے لیکن یہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر جب العاص ابن ربیع تھے، وہ تو مشرک تھے، لیکن یہ حضرت زینب نے سیٹنگ کر کے یہ کر کے پناہ دے کر یہ کر کے مسلمان بنا دیا اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزاری زینب۔ تو میں نام قصہ سنا رہا تھا تثبیتہ کا، پورا کر لو قصہ تثبیتہ کا، 11 بج رہے تھا کہ تثبیتہ تھی مدینہ منورہ میں۔ تو ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم، بہت بڑا مالدار۔ وہ مدینہ منورہ سے جاتا تھا ایران تک اور سب جو ہے کاروبار کرتا تھا، وہاں سے مال بہت لاتا تھا۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی بات رکھی تھی کہ وہ جس جگہ پر بھی ہاتھ ڈالتا اللہ سونا بنا دیتا تھا۔ یہودی اسلم اس کا نام تھا۔ میں اس پر سناتا ہوں کہ دل میں خیر ہوتی ہے کسی عورت کے دل میں تو اللہ کتنا بڑا کام لیتا ہے۔ ہماری بھاگل کی بچیاں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے بھاگل کے بھائی، دلوں کو صاف کرو اور پھر تم کام کرو، دیکھو اللہ آپ کو چمکائے گا، لیکن دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اسلم گیا ایران اور ایران جا کر کاروبار کیا اور وہاں سے سامان لے کر یہاں آتا تھا، تو بیچ میں ٹھہرتے ٹھہرتے سامان بیچتے آخر مدینہ منورہ آتا تھا، تو مدینہ منورہ آتے ہی اس کا سامان بک جاتا تھا۔ داخل ہوا، 24 گھنٹے میں سارا سامان مدینہ والے خرید لیتے تھے۔ وہ وہاں گیا ایران تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا ہے، قبول صورت نہیں، نہ شکل کا ٹھیک، دبلا پتلا، کمزور، جب دیکھو تب بخار میں۔ تو اسلم نے کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہا میرا کوئی نہیں ہے۔ اسلم نے پوچھا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہا میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اچھا میں تجھے مدینہ لے جاؤں، یثرب لے جاؤں تجھ کو؟ کہا مجھے لے جاؤ یثرب۔ یہ کہا کہ دیکھ میں تجھے غلام بنا کے بیچوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ سوچا اسلم نے کہ یار کچھ نہ کچھ تو بھاؤ آ جائے گا، میری ہر چیز بک جاتی ہے۔ یہ ایران سے لے کر آیا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ لے کر آیا تو مدینہ منورہ میں تو سارا سامان بک گیا۔ اس کو بھی رکھا، کبھی اس کو بھی خرید لو، لوگوں نے اس کو خریدا نہیں۔ تو ایک تثبیتہ نامی لڑکی تھی وہاں، کنواری تھی اور بہت مالدار تھی۔ یہ روزانہ آتے جاتے دیکھتی تھی کہ بیچارہ یہ کھڑا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگاتا نہیں ہے۔ تو روزانہ تثبیتہ نامی لڑکی جو ہے کھجور دے دے وے، پنیر دے دے وے، دودھ دے دے وے، اس کا اکرام کرے، ایک ہی جگہ وہ کھڑا رہتا تھا۔ تو اس نے مدینہ میں اعلان کیا ارے بھائی تم لوگ فری لے لو، اس کو پیسے نہیں چاہیے مجھے، فری میں خرید لو، فری دے دیتا ہوں۔ تو مدینہ والوں نے کہا کہ ارے فری میں اس کو لیں گے تو بھی مہنگا ہے، اس کو کھلانا تو پڑے گا، کام کا تو کچھ ہے نہیں ہے، کھلانا پڑے گا۔ وہ لوگ نہیں لیتے۔ تو تثبیتہ نامی لڑکی روزانہ آتی تھی، بازار میں کھڑا رہتا تھا، روزانہ اگر کوئی بھی چیز خریدے تو کوئی بھی چیز لے، کھجور لے، پھل لے، یہ لے، سب سے پہلے وہ لڑکے کو دے دیتی تھی، لے کھا لے۔ اور مالدار لڑکی تھی، اس کے ساتھ باندیاں رہتی تھی، غلام رہتی تھی، کنواری تھی، اور یہ تو ایران سے آیا ہوا تھا، نہ شکل کا نہ کچھ۔ بدصورت تو نہیں کہہ سکتے، کسی کو بدصورت کہنا مناسب نہیں، اتنا کہہ سکتے ہو قبول صورت نہیں ہے۔ بدصورت کہنا مناسب اس لیے نہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ تو اللہ جسے اچھا کہے ہم برا کہیں، بس اتنا کہہ سکتے ہیں۔
کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. یہ قبول صورت نہیں ہے، یہ قبول صورت نہیں تھا یہ، اور دبلا پتلا کوئی کام کا نہیں. لیکن تثبیتہ نامی لڑکی یہ روزانہ اس کا اکرام کرتی تھی، دیتی تھی. یہ بیچارہ کھڑا کھڑا تثبیتہ بازار میں تثبیتہ کو ہی ڈھونڈتا تھا کہ وہ آپا کب آئے گی، کچھ مجھے دے دے، روٹی لاوے، کبھی پنیر لاوے، کبھی بھائی اس کا کھانا ہوتا تھا. اور رات کو وہ اسلم جو تھا نا وہ اس کو لے کے گھر چلا جاتا تھا، اور دن کو پورا دن یہ باہر کھڑا رکھتا تھا. کوئی جو بھاؤ آوے دے دوں، فری دے دوں، کوئی لیتا نہیں تھا. ایک مرتبہ یہ تثبیتہ نامی لڑکی نے اسلم سے پوچھا، بھئی یہ لڑکا کھڑا ہے تمہاری تحویل میں ہے، تم اسے بیچتے کیوں نہیں؟ ارے بھائی کوئی لے تو شو کریے، کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھتا اس پر، تو میں کیا کروں؟ تو کہ میں خریدتی ہوں. ارے فری میں دے دیتا ہوں. تثبیتہ نے کہا نا پیشہ لو، پھر چملو بھائی، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں مالدار گھرانے کی کنواری لڑکی ہوں، اچھا شوہر ڈھونڈتی ہوں جس کے ساتھ میری زندگی گزرے. اب جب وہ اس نے سنا اسلم یہ وہ دینے کے پیسہ دینے کے لیے تیار، وہ تو خوش ہو گیا. ارے یار فری کوئی لیتا نہیں تھا، یہ پیسہ دے رہی ہے، کتنا پیسہ تو دے گی؟ یہ کہ تجھے کتنا چاہیے؟ یہ عورت کی آنکھ، ابھی اسلام نہیں آیا ہے لیکن دل کی صفائی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل کی صفائی کے ساتھ بھی اگر کوئی مشرک بھی کام کرے گا تو سب سے بڑا اللہ اس کے ساتھ معاملہ یہ کرے گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا دل خراب ہے. یہ تو مشرکہ تھی، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کتنا پیسہ دی گا، تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے رقم بولی. تو تثبیتہ نے کیا کہا؟ جیسے 1000 دینار، اس نے کہا 2000 دینار میں خریدتی. اس کے پیشانی پر نور ہے. تثبیتہ لڑکی کہہ رہی ہے اس کے پیشانی پر نور ہے، وہ میں سمجھ سکتی ہوں، تو نہیں سمجھ سکتا، لے پکڑ پیسہ. اور اسے لے کر احترام کے ساتھ اپنے باغ میں یا محل میں لے آئی، اور جو کمرہ دے دیا. بھائی تو یہاں بیٹھا رہے، یہ میرا باغ ہے، جو کام کر سکے کرنا، نہ کر سکے مت کرنا، تجھے جو ہے کھانا مل جائے گا، تو یہی رہے. اب چونکہ یہ کنواری تھی، مالدار تھی، تثبیتہ خوبصورت تھی، یہ لڑکا ایرانی تھا، تو کبھی خدا نہ خدا کچھ آپس میں تعلقات نہ ہو، تو اس نے جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ غلاموں کو کہا کہ اب یہ میرے کمرے میں اس طرف نہ آوے، وہیں رکھو اس کو، کام لو جو لینا ہے وہ، نہیں کرتا تو اس کو چھیڑو مت، کھانا دے دو اس کو. ہو گئی بات. اتنے میں حذیفہ تھے ایک مکہ میں بڑے تاجر، وہ مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تثبیتہ نامی لڑکی کوئی ہے یہاں، اس سے شادی کرنی. تاجر تھے وہ بھی، کمارے تھے. ہاں ہے. کون ہے؟ وہ لڑکی بازار میں روزانہ جاتی تھی. حذیفہ کو پسند آ گئی، مانگا ڈالا، نکاح ہو گیا. تو نکاح ہونے سے پہلے شرط لگائی حذیفہ نے بھی، میں مکہ میں رہتا ہوں تو مدینہ میں رہتی ہے، تو میں تو تجھے مکہ لے جاؤں گا. تو تثبیتہ نے کہا ہاں میں آؤں گی، لیکن یہ جو غلام ہے نا، یہ وہ لڑکا ایرانی، وہ بھی ساتھ آئے گا. تو حذیفہ نے کہا کوئی بات نہیں، بہت بڑا ہمارا مکان ہے، کسی کونے میں اس کو رکھیں گے. اب یہ تینوں مدینہ منورہ سے مکہ آئی، تثبیتہ، حذیفہ اور یہ لڑکا. زندگی گزرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں. جب مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ تینوں کے تینوں دیکھنے آئے. تثبیتہ بھی تھی اور یہ لڑکا بھی تھا اور وہ حذیفہ بھی تھے. دیکھا کہ ہاں چہرے سے اچھا لگتا ہے یہ آدمی. تھوڑی انکوائری کی، تحقیق کی، اور یہ تینوں مسلمان ہو گئے. اب اسلام مل گیا ان تینوں کو. اب یہ تینوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے پہنچ گئے. ایک مرتبہ رات کو یہ قصہ ہوا کہ حضرت عائشہ گم ہو گئی.
مدینے میں، اور رات کے وقت میں گم ہو گئی۔ گم ہونے کا مطلب یہ کہ حضور یعنی باری تھے عائشہ کے گھر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھئی عائشہ، عائش، بھئی صدیقہ، آواز دے رہے، لیکن کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں، یعنی بھئی عائشہ کہاں گئی، عائشہ کہاں گئی، کہہ رہا وہ بھی جواب نہیں دے رہی، کوئی مائیں بھی جواب نہیں دے رہی، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، اور حضور کمرے میں اکیلے ہیں اور آرام کا وقت قریب ہے۔ الگ الگ ناموں سے حضور پکارتے تھے۔ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے۔ نام تھا حضرت عائشہ کا عائشہ، لیکن حضور پیار میں کہتے تھے عائش، کبھی کہتے تھے عویش، کبھی کہتے تھے صدیقہ، کبھی کہتے تھے حمیرہ، کبھی کہتے تھے عفیفہ، تو نام تھا عائشہ۔ یہ سارے پیار والے نام تھے۔ تو پیار والا نام آدمی رکھے، لیکن دھمال والا نہیں۔ میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کا پیار والا نام رکھو، لیکن دھمال والا نہیں۔ تم لوگ لیلا نام رکھتے ہو، وہ لوگ تو دو دو تین تین شادیاں کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ ہادہ لیلا واحد، ہادہ لیلا اثنین، ہادہ لیلا ثالث، یہ پہلی لیلا کا گھر ہے، یہ دوسری لیلا کا گھر ہے، یہ نام مت رکھو لیلا کا۔ پریشان بے عائشہ کا چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں عائشہ، حضرت عائشہ روتی ہوئی ہے۔ حضور کو ٹینشن ہو گیا، بھئی رات کے وقت میں اتنی دیر تم نے لگا دی اور تم روتی ہوئی آئی، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ایک لڑکا ہے وہاں بیٹھا ہوا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، تو میں سنتی ہی رہی اور آپ کی آواز مجھ تک آئی ہی نہیں، اور وہ پڑھتا رہا، میں روتی رہی، وہ پڑھتا رہا، میں روتی رہی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو میں بھی نہیں پہچانتی، لیکن آپ اس کا قرآن سنو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اپنے رات کے لباس میں، یہ لنگی ہوتی ہے، بنڈی ہوتی ہے، نائٹ ڈریس جیسا کہتے ہیں، حضور خود گئے اور پیچھے جا کر قرآن سنا۔ او میری امت میں ایسے لڑکے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بھاگل والوں کو نظر بد سے بچائے۔ آپ کے بھاگل کے جو بچے جہاں پر بھی میں نے ان کے پیچھے قرآن سنا، بہت اچھی آواز، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں تو سب جگہ جاتا ہوں نا، تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حصہ دیا ہے، داؤد علیہ السلام کا حصہ اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے۔ حفاظ تو بہت ہے دنیا کے اندر، پڑھنے والے بھی بہت ہیں۔ میں تو اہتمام کے ساتھ، یہ قاری مروان ہے نا، مدینہ سے میں ان کو کہتا ہوں تم نے آج فجر کی نماز پڑھائی، مجھے ٹیپ کر کے بھیجو۔ کئی مرتبہ ان کا ٹیپ مدینہ بیٹھے بیٹھے میں سنتا ہوں، مکہ بیٹھے بیٹھے سنتا ہوں۔ تو حضور نے حضرت عائشہ نے کہا اتنا اچھا قرآن پڑھا ہے اس نے، تو میں تو روتی رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا میں بھی آتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے، پیچھے حضرت عائشہ بھی بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے، اور حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں اللہ نے ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ یہ وہی لڑکا تھا ایرانی، سالم مولا حذیفہ، سالم مولا حذیفہ، کہ جو سارے قاریوں کے امام ہیں، یہ تھے۔ یہ تثبیتہ کی برکت، سالم مولا حذیفہ اتنا بڑا آدمی بنا ہے۔ حضرت عمر جب اسلام آ گیا، مدینہ منورہ آباد ہو گیا، تو حضور نے کسی مسجد کا امام بنا دیا ان کو۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر کبھی کبھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ان کا قرآن سننے کے لیے۔ اور حضرت عمر کا جب شہادت کا وقت آیا، یعنی بس کب مروں گا تب مروں گا، یہ وصیت کی تھی۔ آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتا، میں اس کو امیر بنا دیتا، لیکن وہ نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے تھے حضور کے انتقال کے بعد۔ سالم مولا حذیفہ چلایا کہاں سے؟ اللہ نے ایران سے، اور یہاں تثبیتانی خدمت کی اور اپنے ساتھ رکھا، اور بن گیا سارے قاریوں کا امام۔ اب جو لوگ قاری ہیں، حافظ ہیں، یا جو جتنے بھی قرآن والے ہیں، وہ سالم مولا حذیفہ جو ڈالیں گے تو دیکھیں گے کتنا بڑا آدمی بنا۔ یہ کس کے حصے میں گیا یہ معاملہ؟ تثبیتہ کے حصے میں۔ دل کی صفائی، بات اس پر ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو مجھے رمضان کو عمرہ کا بھی کہنا تھا، عورتوں نے کیا کیا، لیکن بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام یہ
اپنے دل کو پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے بھائی، دل پاک رکھو، اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر کرو، سب کو معاف کر دو۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ اور 313 مرتبہ کا سورہ اخلاص کا تو اپنا پکا ہو گیا نا بھائی، انشاءاللہ وہ کرتے۔ اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ، بس اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ، یہ میرا جملہ یاد رکھو، مرنے کے بعد کام آئے گی انشاءاللہ وہاں۔ اور اس کے لیے اللہ کے راستے کی ہم تشکیل کرتے ہیں، ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، اور ماشاءاللہ خاص طور سے ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ 100% دعوت اور تبلیغ کے کام سے مانوس ہیں ماشاءاللہ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ مول صاحب پہلا مول صاحب بہن بلے بولا بھی ہے، میں نے کہا جو بھائی جہنت ہمارے بولا ہوا بے شرطوں آج 2 شرطیں لگاتا ہوں، تمہارے جہن بولا ہو بے شرطوں سے۔ ایک تو ہے کہ تبلیغ نہ قوم نے مخالفت نہ کرے، ایک بیجو شورا نے مخالفت نہ کرے جی، آپ مذہب مشرف سے آپ ان حق بات کیا تو ہے بولن بات کراؤ شو ہوتا سے حق بات کیا تو ہے کہ بدعت نہ پھیلاوے، کوئی شرک نہیں بات نہ کرے، پڑھا بے موٹی شرطوں سے بھائی کہ آپ تبلیغ نہ قوم نے مخالفت نہ کرے، ان یہ کوئی شورا کے خلاف کوئی بات نہ کرے، تو بولو بات کرو، خدمت کرو، ہدیہ لو، جیا کرو، یہ کرو، وہ آپ کے لیے گڑبڑ تھا تو قوم نے اندر انتشار تھا، آپ انتشار تو مانگتا ہے، بڑی مشکل نہ آتی تو آپ ٹھکانے آیا ہی۔ اس لیے یہ بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے یہاں کب مشورہ ہے، آپ کے یہاں کب جوڑ ہے، کب اجتماعات ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اجتماعات کی تاریخ ہے ساتھی ہمارے طے کرتے، کہیں نہ کہیں سے لوگ یعنی جماعتوں نکلتی ہے، تو بتاؤ کون کون تیار ہے، پھر میں دعا کرا لوں انشاءاللہ۔ جماعت ہے کہ بھاگل سے، واہ واہ ماشاءاللہ، لو مولانا یہ ہے سامنے خوش جی، مدنی مسجد سے چلے کی جماعت، اور یا مکی سے بہت اچھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھاگل سے بہت مناسبت تھی اور بہت آتے تھے، اور بھاگل والے بہت محبت بھی کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہو۔ حدیث سننا، جس کے باپ سے تمہیں کوئی خیر ملا ہو تو ان کی اولاد سے تعلق رکھنا، ورنہ تمہارا ایمان کا نور بجھ جائے گا۔ کڑی باقی رکھنا، کڑی، یہ کڑی آپ نے باقی رکھی ہمارے ساتھ، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے تو پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں اہتمام سے بھاگل گودرے پر آ کر دعا مانگ کے جاتا ہوں، جب بھی یہاں آتا ہوں اور گاڑی کھڑی رکھتا ہوں خالی بس، اب وہ لوگ آتے ہیں بیچم سے طبیعت شو کرے، اور پھر جو ہے دعا مانگ کے 2-4 نصیحتیں کر کے، اور ایک شعر پڑھتا ہوں لیلا مجنون والا، وہ مجنون تھا نا، مجنون، اس کو جو ہے لیلا نے نکال دیا اس کے گاؤں سے، تو بھاگ یہاں سے، اب یہاں تو آنا مت، لڑائی ہو گئی دونوں میں، تو لیلا نے کہا کہ وہ تارا ہوا باندھو نا، آپ گمت نہ تو نہیں رہی جا، تو مجنون کو لیلا یاد آئی سال کے بعد، تو وہ آیا معلّہ میں، معلّہ نام ہے اس گاؤں کا جہاں لیلا مجنون رہتے تھے، ابھی تو بہت بڑا شہر بنا دیا ہے ان لوگوں نے۔ وہ آیا تو وہاں آ کر وہ ایک شعر پڑھنے لگا، آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے، آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے۔ یہ شعر گنگنا رہا تھا اور اچانک آواز آئی اللہ اکبر، ظہر کی اذان، تو مجنون بہت رویا اور کہا آیا تھا لیلا سے ملنے اور اللہ مجھے مل گیا۔ مسجد میں آ کر دعا مانگی، بہت رویا۔ عبداللہ ابن عمر کے دوستوں میں تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے کہا بابا ایک کام کرو، ہمارا دوست سے مجنون اور ذرا انہیں شادی بازی کرائے تو تاکہ پٹی جائے، تاکہ معاملہ ختم تھا، تب امیر المومنین سو۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک سے، بلا لیلا کے ابا کو، بلا، کیس کہتے تھے اس کو، نام مجنون تو حضرت حسن نے رکھا ہے، اس کا نام مجنون نہیں تھا، اس کا نام تھا قیس۔ تو حضرت حسن نے جب امیر معاویہ کے ساتھ سیٹنگ کر لی، سب میں چھوڑ دیا، سب مجھے کچھ نہیں چاہیے، سالانہ تم مجھے اتنے پیسے دے دینا، یہ ہو گیا۔ تو حضرت حسن جو ہے وہ شکریہ کا عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے کہ لڑائی ختم ہو گئی، چلو امیر معاویہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں،
سالانہ پیسے مل جائیں گے ہم کو۔ راستے میں وہ مجنون آتا ہوا دکھائی دیا قیس، تو حضرت حسن جانتے تھے کہ یہ قیس ہے، تو حضرت حسن نے کہا بھائی قیس، میں نے جو فیصلہ کیا سب کچھ میں نے جو ہے امیر معاویہ کو دے دیا، کرسی بھی سب کچھ جو ہے میرا کچھ نہیں، سالانہ اتنا پیسہ مدینہ منورہ میں پہنچا دینا، میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ تو قیس کیا کہنے لگا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اچھا تو کیا کروں پھر؟ یہ کہ یہ پیسہ تو لیلا کو دیتے تو اچھا تھا۔ اس پر حضرت حسن نے کہا انت مجنون، یہ نام تو پڑا ہے اس کا، انت مجنون۔ ابا جو ہے اس کے قصے کبھی کبھی موڑ میں ہوتے تھے تو بہت بیان کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ ایک مرتبہ مجنون بہت رویا بہت رویا بہت رویا، تو عبداللہ ابن عمر کے دوستوں میں سے تھا، تو اس کے دھمکی دیتے مت رو مت رو مت رو، کیوں رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے ایک دعا مانگی مجنون نے، اے اللہ سب کچھ جو مانگا مل گیا، لیلا ہی نہیں ملی، جو مانگا مل گیا، لیلا ہی نہیں ملی، لیلا دے دیتا تو تجھے تیرے خزانے میں کیا کمی تھی؟ تو غیب سے آواز آئی، خوشنماید نالے شبہائے تو، خوشنماید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ ابا یہ اشعار پڑھتے تھے، خوشنماید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ جب عبداللہ ابن عمر نے بہت کوشش کی نکاح کرانے کی، اور حضرت عمر نے بلایا بھی مسجد نبوی میں اور کہا میں نکاح پڑھاتا ہوں، مہر میں دیتا ہوں لیلا کی طرف سے۔ یہ قصہ بعد میں پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ سب تیار ہو انشاءاللہ بھائی؟ دعا کرا لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الحمد حمدا حمدا عدد الشفع والوتر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا۔ اللہم اجعلنا من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ یا حنان یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان۔ یا حنان یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان۔ یا سلام ادخلنا دارک دار السلام۔ اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما۔ اللہم لا تردنا خائبین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم۔ اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك۔ اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى۔ اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء۔
یا سمیع الدعاء یا رافع السماء اللہم لک الحمد انک حق ووعدک حق ولقاؤک حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد حمدا حمدا عدد الشفع والوتر اللہم اجعل امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل في قلوبنا نورا واجعل في قبورنا نورا اللهم اجعل في لحمنا نورا وفي دمنا نورا وفي دمنا نورا وفي عظامنا نورا وفي أعيننا نورا اللهم اجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے اس بھاگل کو تو قبول فرما، بھاگل کے مردوں کو قبول فرما، بھاگل کی عورتوں کو قبول فرما، بھاگل کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما، بھاگل کے ذرے ذرے کو قبول فرما، بھاگل کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارے چہروں کو نورانی بنا دے، ہمارے گوشت کو نورانی بنا دے، ہماری ہڈیوں کو نورانی بنا دے، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے بالوں کو نورانی بنا دے، اور ہمارے ماحول کو نورانی بنا دے، اور ہمارے دل کو نورانی بنا دے، اور ہماری ہونے والی قبروں کو نورانی بنا دے۔ ہمیں نور ہی نور عطا فرما۔ تیرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25 نور والی دعائیں مانگی ہیں، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، تو وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں بھاگل کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جنت میں پراپرٹی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ یا اس سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے، مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے گدھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت ابھی ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے بھاگل کے فرشتوں،
اور اس مکی مسجد کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو کب تک امت سے روٹھا رہے گا؟ اے اللہ کب تک امت سے روٹھا رہے گا؟ اے اللہ اس دور کے جتنے قارون اور فرعون ہیں، اے اللہ تو ان سب کو تباہ اور برباد کر دے۔ قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، فرعون کو ابو جہل سے ٹکرا دے، ابو جہل کو ابو لہب سے ٹکرا دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بچیاں، ہمارے بھائی، سفید بال والے بوڑھے، اگر یہ مجمع کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ اگر ہم تجھے دیکھ لیتے تو یہ پاگل کے مرد اور عورتیں جب تک تو راضی نہ ہوتا ہے تجھے نہ چھوڑتے، تجھ سے عورتیں بھی چمٹ جاتی، تجھ سے مرد بھی چمٹ جاتے کہ اللہ تو خوش ہو جا، لیکن ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اے اللہ ہدایت کی چادر تو پھیلا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے اور صحت کا لباس پہنا دے۔ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما، اے ہمارے پاگل کی بیٹیوں کو اور ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو تو تثبیتہ جیسا بنا دے، اور نور الدین زنگی کی ماں جیسا بنا دے، صلاح الدین ایوبی کی ماں جیسا بنا دے، اور امہات المومنین جیسا بنا دے، صحابیات والا جیسا بنا دے۔ ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے، ہمارے خیالات کو مسلمان کر دے۔ اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمارے آپس میں محبتیں عطا فرما۔ اوس اور خزرج کی لڑائی سالوں سے چل رہی تھی، تیرے نبی کے پہنچتے ہی اوس اور خزرج کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے پر باغل والوں کی آپس میں دلوں میں بھی کوئی بات ہو تو اس کو ختم فرما دے اور محبت کی چادر پہنا دے، محبت کا لباس پہنا دے، محبت کی چادر پھیلا دے، محبت کی چادر پھیلا دے، عافیت کی چادر پھیلا دے، اور ان کے مال میں بہت برکت دے، ان کے جان میں برکت دے، ان کے تقوی میں برکت دے، اور اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما۔ اے اللہ مرنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، تیرے سامنے آنا یقینی ہے۔ ہم جب تیرے پاس آئے، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ ہم نے حدیثوں میں قصہ پڑھا ہے، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، جب یہ تیرے پاس آئے اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ وہ دعا آپ نے قبول کی تھی، حضور نے یہ جملہ کہا تھا، یہ تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کر، اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کر۔ آپ نے وہ دعا قبول کی تھی، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا معاملہ فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما، تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے اللہ یہ دن عبادت کے ہیں اور ان دنوں میں اور ان راتوں میں عبادتوں کو تو قبول کیا کرتا ہے۔ اے اللہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور 7ویں آسمان پر
تو نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تو نے تیرا عرش رکھا ہے، اس کے اوپر تو نے تیری کرسی رکھی ہے۔ اے اللہ وہ سمندر کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اور اللہ ادنا درجے کے ہم تو غلام ہیں، ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ ہر فرد امت کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے سب سے بڑا سعید، سب سے بڑا خوش قسمت وہ مرد اور وہ عورت ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں، چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اور اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا۔ نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جنات بھی ہیں، ان جناتوں کے آمین کے کہنوں کو بھی قبول فرما، فرشتوں کے آمین کے کہنوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں عافیت سے ناجائز عشق سے انہیں نجات دے دے، اور ہمارے دلوں میں تیری محبت کے خیمے لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت کے خیمے لگا دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ عافیت سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، برکت والی بارشیں عطا فرما، رحمت والی بارشیں عطا فرما، نعمت والی بارشیں عطا فرما۔ زمین اے اللہ پیاسی ہے، ان زمینوں کو پانی عطا فرما، اور ہمارے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔